اسلام نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کے ناموں سے عزت دے کر تمام یہود و نصارہ کو ایک واضح پیغام دیا تھا کہ عورت کا مقام اور عزت ہمارے دین میں کتنی ہے۔ لیکن ہماری قوم کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو آج بہت ہی پراپر منصوبہ بندی کے تحت فحاشی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ایک دن کو ہماری زندگی میں ایسے فکس کر دیا گیا ہے جیسے کہ اس دن کے مخالف بولنے والے یا اس دن پر محبت کا اظہار نہ کرنے والے زمانہ جہالیت میں رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ میڈیا کے اعلیٰ حکام بھی اس گھناؤنے جرم میں برابر کے شریک ہیں اور صرف اپنی ایڈورٹائز کی خاطر دین اسلام کے مخالف ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آج ہماری یونیورسٹیوں اور کالجز میں اس کلچر کو بہت ہی سر عام کر دیا گیا ہے اور 14 فروری کے دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو سرعام گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں بہت ہی واضح فرمایا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سگاڑ دکھاتی نہ پھرا کرو۔ ویلنٹائن ڈے کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے کون کون سی عالمی طاقتیں ملوث ہیں؟ اس ایک دن کتنی معصوم نامحرم لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی سی تاریخ میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کی تعداد میں انبیاء کرام کو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آج سے 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تو 3 صدی عیسوی میں سلطنت روم قائم ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور انہوں نے بہت سارے خود ہی خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں پر لبری کالیا کے نام سے تہوار منایا جاتا تھا، جہاں پر بے حیائی کی تمام حدیں پار کی جاتی تھیں۔ یہاں پر ایک باکس میں نامحرم لڑکیوں کو بند کیا جاتا تھا اور پھر ان میں سے قرآن دازی کر کے ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ فکس کر دیا جاتا تھا، اور ان دونوں کو 1 سال تک بغیر شادی کی ہی زندگی گزارنی ہوتی تھی، اور اس دوران وہ تمام کام جائز قرار دیے جاتے تھے جن کی اسلام سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں جوڑے بنا کر اگلے سال 15 فروری تک ایک دوسرے کے جسموں سے اپنی اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فروری کے مہینے کا نام بھی نکلتا ہے۔ اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والا پادری سینٹ ویلنٹائن بھی موجود تھا، جس نے ان لڑکیوں اور لڑکوں کی آپس میں شادی کروا کر انہیں میاں بیوی بنا دیا۔ سلطنت روم کا بادشاہ اس وقت کلوڈیس تھا، جو کہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی فوج کو وسیع کرنے کے لیے فوجوں کی بھرتی کرنے کا اعلان کیا، تو کوئی خاص تعداد میں لوگ اس کی فوج میں نہیں گئے، کیونکہ لوگوں نے شادیاں کر کے آپس میں ازدواجی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے اس پادری سینٹ ویلنٹائن کو بلایا اور قید کر دیا۔ تو اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات بادشاہ کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور جولیا روزانہ ویلنٹائن کو ایک سرخ رنگ کا گلاب دیا کرتی۔ کلوڈیس کو اس خبر کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اور اس کے لیے تمہیں ہماری مذہب یعنی کہ بدھ پرست ہونا پڑے گا۔ سینٹ ویلنٹائن نے مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اسے کلوڈیس نے سرعام پھانسی دے دی۔ سینٹ ویلنٹائن کا خط بھی موجود تھا جو کہ اس نے جولیا کے لیے لکھا تھا، اور اس خط کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: فرام ویلنٹائن۔ اس معاملے پر کچھ عرصہ خاموشی رہی، لیکن بعد میں عالمی طاقتوں نے ایک سازش کے تحت اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ویلنٹائن اور لبریا کالیا دونوں ہی الگ الگ ایشو تھے، لیکن فری میسن اور ایلومیناتی جیسی یہودی خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کو ہوا دی کہ یہ دن محبت کرنے والوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اس دن آپ لوگوں کو زنا اور بے حیائی ہوتی ہوئی عام دکھائی دے گی۔ اس دن کو یورپ میں میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا، جبکہ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے درمیان اس دن کو ہمارے میڈیا نے بھی بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ بڑے بڑے میڈیا کے نیوز اینکرز اور خاص طور پر مارننگ شوز میں باقاعدہ اس دن خصوصی نشریات چلائی جاتی ہیں۔
جس سے اس ملک کی نوجوان نسل کو دین اسلام سے دور کر کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی طرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں محبت اور احساس پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس محبت کو کسی اور کی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے وقف کر دیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر آج ہم کسی کی بہن کا تماشا دیکھتے رہیں گے تو پھر کل کو یہ دن ہمیں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ اپنی بہن یا بیٹی کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی نامحرم کے بستر کی زینت بنے، یا وہ اس سے پھول لے کر اس کے ساتھ غیر اخلاقی کام کرے؟ اگر نہیں تو پھر آپ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے مزید شیئر کریں، تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کے گھر کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کرنے کی توفیق دے اور ان تمام کاموں سے ہمیں دور رکھے جن کی اسلام نے مخالفت کی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کیا نیا سنا، سیکھا اور جانا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔